والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور شہدائی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی زندگی لے کر میں آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ اپنی کنیت سے بہت مشہور ہیں۔ ان کا نام ہے عامر بن عبداللہ بن جراح القرشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعثت سے پہلے مسلمان ہو گئے، یعنی ہمارے نبی بعثت سے چند سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے یہ مشرف باسلام ہوئے، مسلمان ہوئے۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے توحید کا پیغام لے کر آئے، اور جب توحید کی تبلیغ شروع کیے، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ دونوں ہجرتیں انہوں نے کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینے کی طرف۔ ہجرت ایک ایسی قربانی ہے کہ اس میں بہت ساری قربانیاں چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ بہت بڑی قربانی ہے ہجرت کرنا، گھر بار چھوڑنا، جنگلات و جائیداد چھوڑنا، تجارت و کاروبار چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، گھر والوں کو چھوڑنا، پیارے وطن کو۔ کتنی قربانیاں ہیں۔ ہجرت ایک ایسی قربانی ہے کہ اس میں اور بہت ساری قربانیاں چھپی ہوئی رہتی ہیں۔ تو دو ہجرتیں انہوں نے کی، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ جنگ بدر میں یہ شریک تھے۔ جنگ بدر میں یہ قابل ذکر بات یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ ان کے باپ مشرکوں میں سے ہیں اور ابو عبیدہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ گویا باپ اور بیٹا دونوں دو اپوزیشن گروپوں میں ہیں۔ باپ جو ہے مشرکوں کے گروپ میں ہے، اور بیٹا مسلمانوں کے گروپ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ کے دوران ابو عبیدہ کی تلوار کے زد میں ان کے باپ آ گئے۔ ابو عبیدہ کی تلوار کے نیچے ان کی باپ کی گردن آ گئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تأمل نہیں کیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سوچا، اسی تلوار سے اپنے باپ کی گردن اڑا دیا۔ سچ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدہ بروح من۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ایمان والے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ ایمان والے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ان کے کنبے، خاندان اور قبیلے والے کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ایمانی رشتے کو خونی رشتے پر وہ ترجیح دیتے ہیں، ایمانی رشتے پر وہ حسب و نسب کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں۔
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ بدر میں ثبوت دے دیا کہ میرے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت ماں باپ کے محبت سے بڑھ کے ہے، میرے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت خاندان کی محبت سے بڑھ کے ہے، میرے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت ہر شخص کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی گردن اڑا دیا انہوں نے جنگ بدر میں۔ یہ اللہ رسول سے محبت کا اظہار انہوں نے اس انداز میں کیا، اس کی دلیل انہوں نے پیش کیا۔ اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی دوسرے سال جنگ احد میں بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے۔ اس جنگ میں مشرکین نے یہ عزم کر لیا تھا، یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں شہید کر دینا ہے۔ چاروں طرف سے جنگ احد میں مشرکین تیر پھینک رہے تھے، چاروں طرف سے تیر مار رہے تھے۔ اس خطرناک موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے ڈھال بن گئے اور آنے والے تیروں کو نبی کو لگے بغیر اپنے جسم پہ لینے لگے، ان میں نمایاں نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اسی جنگ میں اللہ کے نبی کو اتنے زخم لگے، اللہ کے نبی ایک گڑھے میں گر گئے، پیارے نبی کی موت کی خبر مشہور ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ تلوار کے مار پڑ گئے، پیارے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے، اور جو جنگی لباس ہوتا ہے ہیلمٹ کے جیسا، اس میں لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں تیر تلوار کے مار سے بچنے کے لیے، جسم میں پہنتے ہیں اسے زرہ کہتے ہیں، سر میں پہنتے ہیں اسے خود کہتے ہیں، خود کے 2 کڑے پیارے نبی کے سر کے اندر گھس گئے۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیف کی بات۔ ایسے موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی وہ لوہے کی 2 کڑیاں جو سر میں گھس گئے میں نکالتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کہا کہ نکالنا ہے اللہ کے نبی، رہیں گے تو اور تکلیف ہوگی۔ وہ اتنے اندر چلے گئے تھے، ہاتھ سے نہیں نکلتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانت سے یہ کڑے کو نکالا، ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ ابو عبیدہ نے پھر دوسرا کڑا نکالا سر سے، ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو چہرہ بد شکل ہو جاتا ہے، دیکھنے میں چہرہ اچھا نہیں رہتا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، وہ 2 دانت نکلنے کے بعد ابو عبیدہ کے چہرے میں اور زیادہ نکھار آ گیا، اور زیادہ خوبصورتی بڑھ گئی۔ کیوں نہ ہو، یہ دانت جو نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے نکلے ہیں، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا۔ تو جنگ احد میں یہ ان کے کارنامے تھے۔ اسی طریقے سے ان کی شخصیت کا دیکھیے سب سے بڑا تعارف، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے ان کا سب سے بڑا انٹروڈکشن یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا امین هذه الامہ، امت محمدیہ کے یہ امین ہیں۔ امین کا ٹائٹل دیا، امین کا لقب دیا ابو عبیدہ کو۔ کون دینے والے؟ امام الانبیاء خیر البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد، عیسائی راہبوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیارے نبی سے بات چیت اور گفتگو کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے، وہ جماعت عیسائیوں کی جانے لگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ذمہ دار آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ٹیکس ان کو ادا کریں گے، ہم جزیہ ان کو ادا کریں گے، ایک ذمہ دار آدمی کو بھیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائی راہبوں سے فرمایا میں میری امت کا امین تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ابو عبیدہ بن جراح کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور عزت کی بات ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امین تھے وہیں بڑے فیاض تھے،
بڑے سخی تھے، اللہ کے راستے میں خوب دینے والے، خوب نوازنے والے تھے، کیونکہ وہ لیڈر تھے، فوجی کمانڈر تھے۔ تو ہدیے کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ ان کو 4000 درہم تحفہ بھیجا، ایک قاصد کے ذریعے، ایک آدمی کے ذریعے۔ وہ قاصد لا کے 4000 درہم ابو عبیدہ بن جراح کو دیا۔ قاصد کا کہنا ہے اس کی نظروں کے سامنے ہی پورا خیرات کر دیا، پورا فی سبیل اللہ۔ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، غریبوں کا خیال کرنے والے تھے، اور خود بڑی سیدھی سادی زندگی گزارنے والے تھے۔ جب بیت المقدس کی فتح ہوئی تو بیت المقدس کے فتح کے موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کہا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے ابو عبیدہ چلو کیسے بھی میں یہاں آیا ہوں تمہارا گھر دیکھ لیتا ہوں، چلو تمہارا گھر مجھے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے ابو عبیدہ فوج کے کمانڈر ہیں، کتنی بڑی فوج کے کمانڈر، 30 سے لے کر 40,000 فوجیوں کے کمانڈر ہیں ابو عبیدہ۔ اتنے بڑے کمانڈر کا گھر کیسا ہے دیکھیے، چلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو تشریف لے کر گئے، حیران ہو گئے۔ سیدھی سادی زندگی، سیدھا سادہ مکان، اور مکان میں ایک حصیر ہے اور ٹوٹے پوٹے کچھ سامان ہیں بس۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو عبیدہ کیا یہی تمہارا مکان ہے اور یہی تمہارے مکان کی پوری کائنات ہے، یہی تمہارے ساز و سامان ہے بس؟ تو ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سننا تھا، حضرت عمر زار و خطار رونے لگے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے، منزل سے مراد کون سی منزل؟ قبر کی منزل۔ یاد رکھیے، جو آدمی سفر کرتا ہے اس کا بیاگ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا سفر اتنا آسان ہوتا ہے، اور اس کا بیاگ سفر میں جتنا بھاری ہوتا ہے، سامان سفر جتنا ہلکا ہوتا ہے، وہ اتنی کامیابی سے سفر کر کے منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ جس کا سفر کا سامان وزندار ہوتا ہے وہ آدمی کا سفر اتنا دھیما ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان یہ آخرت کے سفر پر ہے، ہم سب آخرت کے مسافر ہیں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، تو یہی ان کی نظر میں تھا۔ ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی قربانیاں، کتنی سادی سیدھی زندگی حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک فوج کے کمانڈر ہو کے گزارتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ کون سا مشہور واقعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ 300 صحابہ کے فوج کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا۔ 300 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ راستے میں تھے، راستے میں خوراک ختم ہو گیا، راستے میں زیادہ سفر ختم، توشہ ختم، اب بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کرے تو کیا کریں؟ سب پریشان تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی سواری کو، جو سفر کی جو سواری تھی اونٹوں کو انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اور اونٹوں کو اگر آپ ذبح کریں گے تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، بہت خطرے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ سفر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اونٹوں پہ سفر کرنا ہے، سفر مشکل ہو جائے گا اور دشمن سے لڑنا مشکل ہو جائے گا اگر سواریوں کو، اونٹوں کو آپ ذبح کر دیں گے۔ اتنے میں اللہ کی مدد ایسے آئی۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے نیک بندوں کو دیکھو،
کیونکہ وہ سمندر کے کنارے سے جا رہے تھے، ساحل سمندر سے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، سمندر نے ایک بڑی مچھلی کو باہر پھینک دی، باہر آ کے مچھلی پڑ کے مری ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا لوگو پریشان نہ ہونا، رب نے ہماری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ جی 300 صحابہ تھے۔ 300 صحابہ مچھلی کو کھائے، ایک دن نہیں کئی دن کھاتے رہے، مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی مچھلی تھی وہ، 300 صحابہ بھی کھا لیے، مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں وہ مچھلی کی ہڈی کتنی بڑی تھی، ہڈی کو جب کھڑا کیا گیا تو یہ گھوڑے پر بیٹھ کر ایک آدمی آسانی سے ہڈی کے نیچے سے گزر گیا۔ اس کی ہڈی اتنی بڑی تھی مچھلی کی، اس کے کانٹے جو ہوتے ہیں، تو اتنی بڑی مچھلی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں کیا۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور وہاں سے روزی پہنچا دیتا ہے جس کی انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتی، جس بات کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ادھر سے اللہ آسانی سے روزی فراہم کر دیتا ہے۔ تو یہ مشہور واقعہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت ابو عبیدہ کی شخصیت اتنی وزندار تھی، صحابہ میں ان کی شخصیت اتنی وزندار تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، انتقال ہونے کے بعد صحابہ اکرام مشورے کرنے لگے کہ نبی کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں گے، امیر کون بنے گا نبی کے بعد۔ یہ سوچ رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرا مشورہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ انصار کے، مہاجرین کے بڑے بڑے فضلاء صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق کی نظر گئی تو کدھر گئی؟ ابو عبیدہ کی طرف گئی۔ ابو عبیدہ کی طرف ان کی نظر گئی، ان کی زبان پر کسی کا نام آیا تو ابو عبیدہ کا نام آیا۔ سوچو یہ کتنے عظیم انسان تھے، صحابہ میں ان کا کتنا بڑا وزن تھا، آپ اس واقعے سے غور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ مشورے کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، کیونکہ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کے جیتے جی، اللہ کے نبی کے منصب امامت پر، مصلی پر کس کو کھڑا کرے؟ اللہ کے رسول ابو بکر کو کھڑا کرے۔ نبی کے جیتے جی ابو بکر کو کھڑا کیا گیا تو نبی کے بعد بھی انہی کو کھڑا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، لہٰذا وہ خلیفہ بن گئے۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، خلافت کے لیے جس طریقے سے ابو بکر کے زبان پہ ابو عبیدہ کا نام آیا، ویسے ہی حضرت عمر کی زبان پر بھی ابو عبیدہ کا نام آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو نامزد کیا، انتقال ہونے سے پہلے کہا میرے بعد خلیفہ ابو عبیدہ بن جراح کو بنانا۔ حضرت عمر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ ابو عبیدہ کو بنایا جائے۔ ابو عبیدہ کی شخصیت بڑی وزندار شخصیت تھی۔ یہ کیسی شخصیت ہے دیکھیے، ابو بکر کے زبان پہ ابو عبیدہ کا نام، حضرت عمر کے زبان پہ ابو عبیدہ کا نام، دونوں کی زبان پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے عمر میں نے تم کو امانت کے طور پر خلافت دیا تھا، تم دنیا سے جاتے جاتے اس خلافت کی امانت کو کس کے حوالے کر کے آئے؟ اگر اللہ قیامت کے دن مجھے پوچھے تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں اس خلافت کی امانت کو
اس شخصیت کے حوالے کر کے آیا ہوں جس شخصیت کو تیرے نبی نے اس امت کا امین کہا ہے، امین هذه الامہ کہا ہے، اس کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت عمر کے انتقال ہونے سے پہلے ہی ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے حضرت عمر کیا کرے، اگر حضرت عمر پہلے انتقال ہو جاتے تو ابو عبیدہ ہی خلیفہ بننے والے تھے، لیکن چونکہ عمر سے پہلے ابو عبیدہ انتقال ہو گئے، اس لیے حضرت عمر نے کیا کیا، 6 افراد کی کمیٹی تشکیل دی، 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائے اور فرمائے کہ میرے مر جانے کے بعد یہ 6 افراد مشورہ کر کے کسی ایک کو امیر بنا لیں گے۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کیسے پہچانا، کیسے جانا؟ دیکھیے، ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے صحابہ سے حضرت عمر نے سوال کیا، تم میں سے ہر شخص بتائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی بتائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا، میری خواہش ہے گھر بھر کے سونا ہو، میری خواہش ہے گھر بھر کے سونا ہو اور پورے سونے کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ۔ دوسرے صحابی نے کہا، میری خواہش ہے گھر بھر کے ہیرے ہوں، موتیاں ہوں اور ان سارے ہیروں کو میں اللہ کے دین کے راستے میں لگا دوں، فی سبیل اللہ خرچ کر دوں۔ ایک آدمی اپنا اپنا مشورہ دے رہے تھے، اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں کیا میں اپنی خواہش نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ حضرت عمر نے کہا، میری خواہش ہے کہ گھر بھر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیت مجھے مل جائے، گھر بھر کے حضرت ابو عبیدہ جیسی شخصیتیں مجھے مل جائے۔ یہاں رک کے تھوڑی دیر سوچئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا سبق دے رہے ہیں، کتنا بڑا سبق دے رہے ہیں۔ اصل طاقت افراد کی طاقت ہے، اصل طاقت افراد کی طاقت ہے۔ کسی بھی جماعت کی طاقت، کسی بھی تنظیم کی طاقت، کسی بھی سوسائٹی کی طاقت، کسی بھی انجمن کی طاقت، کسی بھی قوم کی اصلی طاقت افراد کی طاقت ہے۔ افراد کی باصلاحیت افراد جس قوم میں ہوتے ہیں وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایک فرد، ایک آدمی اتنا وزندار ہوتا ہے کہ پوری قوم اس کے سامنے ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر صلاحیت والا کسی کو مل جائے، اچھا ٹیلنٹ والا ایک آدمی کسی کو مل جائے، پوری بڑی جماعت کے اوپر وہ بھاری ہوتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، لوگوں حضرت ابو بکر کا ایمان کیسا مضبوط ایمان ہے۔ کہا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی ابو بکر کا پلڑا ہی ان کا ایمان بھاری رہے گا۔ تو ایسے ہی بات ہے، باصلاحیت ایک آدمی وہ بڑی امت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ باصلاحیت افراد ہیں، کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ افراد کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ افراد جن کے اندر ایمان ہو، وہ افراد جن کے اندر اخلاق ہو، وہ افراد جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہو، وہ افراد جن کے اندر انقلابی صفات ہو، وہ افراد جن کے اندر ایثار و قربانی کے صفات ہو، وہ قوم کی سب سے بڑی دولت ہے، قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میری خواہش گھر بھر کے سونا مل جائے، گھر بھر کے ہیرے مل جائے، انہوں نے کیا کہا، میری خواہش ہے گھر بھر کے ابو عبیدہ جیسے انسان مجھے مل جائے۔ تاریخ میں کسی بھی لیڈر کو ویسے افراد نہیں ملے جیسے افراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں ملے۔
ہر صحابی کے اندر یہ ایک انقلابی صفت تھی. ہر صحابی با کمال ہوا کرتے تھے. ہر صحابی غیر معمولی صلاحیت کے قابل تھے. قرآن کے بعد سب سے بڑی قیمتی دولت، قرآن کے بعد سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس امت کے لیے صحابہ تھے. صحابہ باصلاحیت افراد تھے، بڑے قیمتی افراد تھے، بڑے کام کرنے والے، جذبہ رکھنے والے، ایثار و قربانی کا صفات رکھنے والے افراد تھے. کبھی ایک فرد ایک امت کے برابر ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے یہ میسیج دیا لوگوں کو کہ سونے چاندی کے پیچھے تم پڑے ہو، اگر کسی انسان کو صلاحیت والا، ٹیلنٹ والا ایک آدمی مل جائے نا، وہ قوم ترقی کرتی ہے. ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑی آزمائش میں انتقال ہو گئے. کیا ہے وہ آزمائش؟ یہ ایک وائرس پھیل گیا تھا. عہد فاروقی میں ایک وائرس پھیل گیا تھا. ملک شام میں ایک سٹی ہے، ایک شہر ہے امواس. امواس میں طاعون نامی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور یہ پھیلنے والی بیماری ہے. جیسے آج پورے ملک ہندوستان کیا پوری دنیا میں کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، ویسے اس زمانے کا وہ وائرس تھا جسے پلیگ کی بیماری کہتے ہیں. ملک شام میں امواس میں بیماری پھیلی ہوئی تھی. اس وقت ابو عبیدہ بن جراح اپنی فوج کے ساتھ اسی سٹی میں تھے جہاں یہ بیماری پھیلی تھی. ابو عبیدہ بھی وہیں تھے، ان کی فوج بھی وہیں تھی، صحابہ وہیں تھے. کیونکہ شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ جس مقام پہ بیماری پھیلی ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائے اور باہر کے لوگ وہاں اس مقام پہ نہ آئے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. کسی بھی وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر تدبیر دنیا والوں نے نہیں جانا. آج سے 1400 سال پہلے یہ تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. جہاں بھی وائرس پھیلا ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ یہاں نہ آئے. پھیلنے والی امراض کے سلسلے میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امواس آ رہے تھے ابو عبیدہ سے ملاقات کرنے کے لیے. جب ملک شام پہنچے حضرت عمر تو ان کو پتہ چلا کہ امواس میں طاعون نامی پھیلنے والی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر ملک شام سے واپس چلے گئے. یہاں دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پہ توکل نہیں تھا. کیا؟ کیوں ڈر گئے؟ کیوں چلے گئے؟ توکل تو تھا، یقین تو تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری پھیلتی نہیں. اس کے باوجود ظاہری تدبیر بھی اپنانا ہے، ظاہری حفاظتی احتیاطی تدابیر بھی اپنانا ہے. حضرت عمر کو خبر ملی، ملک امواس نامی شہر میں داخل ہونے سے پہلے واپس چلے گئے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے. اگر کوئی انسان یہ سوچے مجھے تو وائرس لگا نہیں ہے، میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، دوسرا گاؤں جا سکتا ہوں، تو اس کی یہ سوچ غلط ہے. اگر وہ دوسرا شہر جائے گا تو یہ بیماری کو دوسرے شہر میں پھیلائے گا. اس لیے جانے کی اجازت نہیں. اس لیے باہر حضرت ابو عبیدہ بن جراح باہر نہیں نکلے. نبی کی اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اسی امواس میں رہے اور اسی بیماری کے شکار ہو گئے. حضرت ابو عبیدہ کو بیماری لگ گئی اور ایک زخم آیا ان کے جسم میں. روزانہ وہ زخم بڑھتا گیا. اسی زخم کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گئے. اور طاعون کی بیماری میں جو انسان مر جاتا ہے، وبائی بیماری میں، پیارے نبی نے اس کو کہا وہ شہید کی موت ہے، شہادت کی موت ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی آدمی جنگ میں انتقال ہو جائے وہی شہید ہے. نہیں، شہداء بہت ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جو عورت بچے کی پیدائش ڈیلیوری کے وقت پیٹ کے درد سے مر جاتی ہے وہ شہید ہے. کوئی آدمی
پیٹ کے درد کی وجہ سے مر جاتا ہے وہ شہید ہے، کوئی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کے پلیگ کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت کا درجہ دیا، شہادت کی موت۔ آج بھی جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، کتنے لوگ انتقال ہو رہے ہیں، اس میں جو بھی نیک لوگ اللہ والے انتقال ہوئے ہیں، اللہ کی ذات سے یقین ہے یہ سب شہید ہیں۔ قیامت کے دن شہیدوں کے درجوں میں یہ اٹھیں گے جو بھی مومن ہیں، کافروں کو میں نہیں کہتا ہوں، نافرمانوں کو نہیں کہتا ہوں، مومن جو بھی سچے مسلمان ہیں، وہ بھی اس وائرس میں جو بھی انتقال ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ کتنے علماء انتقال ہو گئے، کتنے اللہ والے انتقال ہو گئے۔ یہاں دیکھیے صحابہ کو ہی یہ بیماری نہیں چھوڑ سکی تو علماء اس سے کہاں بچ سکیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا نیک لوگوں کو بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، زندگی ایک آزمائش ہے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد 50 پر 8 سال کی عمر میں سن 18 ہجری کا یہ واقعہ ہے، حضرت ابو عبیدہ انتقال ہو گئے اور ان کی جنازے کی نماز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے اور ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل اتر کے دفن کیے۔ آج لوگ انتقال ہوتے وائرس سے لوگ قریب بھی جاتے نہیں جی۔ یہاں دیکھیے حضرت معاذ بن جبل قبر میں اتر کے، اس وائرس سے وہ انتقال ہو گئے، قبر میں اتر کے صحابی رسول ان کو دفن کر رہے ہیں۔ تو حد سے بڑھ کر خوف، حد سے بڑھ کر ڈر یہ اچھی بات نہیں۔ ایک مسلمان، ایک اللہ والا انتقال ہو جا رہا ہے، کیا اس کو گھر میں ایسے ہی چھوڑ کے اٹھ جائیں گے آپ؟ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انسان کا انتقال ہو گیا وائرس کی وجہ سے، دروازہ بند کر دیے، اب اسے دیکھے بھی نہیں کس حالت میں۔ بعض لوگ تو کرسی پہ بیٹھے ہیں ایسے ہی اکڑ گئے ہیں، کیوں جی؟ وائرس کی وجہ سے انتقال پازیٹیو آ گیا ہے۔ غلط بات ہے۔ آپ ان کو دستانے ہاتھ میں پہنیے، گلوز پہنیے، کپڑے سے پکڑیے، پکڑ کے ان کو ہاتھ پیر برابر کیجئے۔ کرسی پہ انتقال ہوا اٹھا کے ان کو نیچے ڈالیے یا کھاٹ پہ ڈالیے، ان کی آنکھ بند کیجئے۔ یہ کیا ماجرا، عجیب بات ہے۔ اتنا خوف و ہراس میں جی رہے ہیں کہ مرے ہوئے انسان کے قریب بھی نہیں جا رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی وبائی بیماریوں سے بچائے اور صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح کی مثالی زندگی میں جو سبق ملتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔